الله الرحمن الرحيم. آج کے اس پرمشرف موقع پر عید کے دن بلکہ عید سے بھی افضل بھی سبحان اللہ یہ اپنی طرف سے نہیں حدیث کی روشنی کرتا ہے. میرے سامنے اس وقت ایک نوازہ شریف ہے. صرف ایک سوال اور اس کے حوالے سے چند ایک معروضات اس درس کے اندر آپ کی گزار کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جس وقت بھی یہ پرمشرف پربہار موسم آتا ہے، یعنی ربیع الاول شریف کا موسم آتا ہے، ایسی صورت میں طرح طرح کے سوالات سننے کو ملتے ہیں. ان میں سے ایک سوال اس حوالے سے کہ ہم لوگ اہل سنت و جماعت سچے سچے عشاقان رسول محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے دن کو عید کا دن کہتے ہیں، اور ہم اسی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 12 ربیع الاول شریف کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے ہیں. تو بعض لوگوں کی طرف سے ایک بات اٹھائی جاتی ہے. وہ بات کیا ہے کہ جناب عیدیں تو صرف 2 ہی ہیں، اس کے علاوہ کسی تیسری عید کا اسلام کے اندر کوئی تصور ہی نہیں. یہ ایک بات ہمیں سننے کو ملتی ہے. آج میں نے آپ کو یہی بات سمجھانی ہے کہ وہ پتہ نہیں کس اسلام کی بات کرتے ہیں. ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں وہ وہی اسلام ہے جس کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور اپنی امت کو دیا تھا. ہم اسی اسلام کی بات کرتے ہیں. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں. بعض لوگوں کو یہ وہم ہے، یہ گمان ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے یہ قرآن اور سنت ہے، اس سے باہر ہمارا مذہب ہی نہیں. تو ایسے لوگوں کے یہ دعویٰ تو ہے، لیکن ان کے ہاں اس پر دلیل کیا ہے یہ مجھے پتہ نہیں. کہ وہ لوگ تو یہ کہتے ہوئے ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ جناب اسلام کے اندر صرف 2 ہی عیدیں ہیں، کسی تیسری عید کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں. اگر واقعہ وہ اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں کہ ہمارا مذہب قرآن اور سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے، تو کم از کم قرآن اور حدیث کو مانے بھی تو صحیح. ایک ہے صرف دعویٰ کرنا، ایک ہے اس کو ماننا. دعویٰ کرنا اور ہے، ماننا اور ہے. اگر مانتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اسلام کے اندر ان کو کم از کم 54 عیدیں مانی پڑیں گی. اگر ان کا دعویٰ سچا ہے، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، تو پھر کم از کم انہیں 54 عیدیں 50 اور 4 صرف 2 کے علاوہ جب ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں تو یہ تیسری عید کا دن ان کو ہضم نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر کسی تیسری عید کا تصور نہیں. اصل میں وہ ہمیں منع کرنا چاہتے ہیں، ہمیں روکنا چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو، آپ کی آمد کے دن کو عید کا دن نہ کہیں. خوشی کا دن ہوتا ہے، ہم اس کو خوشی کا دن نہ کہیں، اس پر خوشیاں نہ منائیں. وہ ہمیں صرف اس بات سے روکنے کی خاطر وہ اسلامی بول کے، احادیثی بول کے، اور کہنے لگے جناب کسی تیسری عید کا کوئی اسلام کے اندر تصور نہیں. اب میں آپ کے سامنے یہ اس وقت یہ ابن ماجہ شریف ہے، یہ ترجمہ بھی انہی لوگوں کا کیا ہوا ہے. اٹھا کے سے یہ ترجمہ بھی انہی کا کیا ہوا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر کسی تیسری عید کا تصور نہیں، میں انہی کے ترجمہ کیا ہوا. یہ ابن ماجہ شریف اس کی پہلی جلد ہے، اس کا صفحہ ہے 456 جو میرے پاس ہے اس وقت. اس کے اوپر ترجمہ کرنے والا کون ہے؟ ترجمہ کرنے والا وحید الزمان یہ ترجمہ کرنے والا ہے. پھر اس کی تصحیح، اس کے حواشی لکھنے والے وہ قاری احمد یار
اور تخریج آیات کرنے والا جو ہے وہ داؤد راشد ہے اور انہی کے مکتبے کی چھپی ہے. اس کے اندر حدیث جو لکھی ہے اور اس کا ترجمہ ان لوگوں نے جو کیا وہ میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں. حدیث یہ ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا یوم عید. عید کا لفظ لکھا ہے. حدیث کے اندر عید کا لفظ آیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید کا لفظ فرمایا ان هذا یوم عید. فرمایا یہ دن عید کا دن. سبحان اللہ. یہ دن کیا ہے؟ عید کا. اب یہاں پر جمعہ کا لفظ نہیں آیا لیکن ترجمہ کرنے والے نے کیا کیا؟ ترجمہ کرنے والے نے یہ کہا, یہ لکھا ترجمہ کہتا ہے کہ یہ دن آگے بریکٹ کے اندر لکھتا ہے یعنی جمعہ. نہ عید الفطر نہ عید الاضحیٰ, نہ چھوٹی عید نہ بڑی عید, بلکہ جمعہ یہ بریکٹ کے اندر لکھ کر, کیونکہ آگے جمعہ آ رہا ہے, حدیث کے اندر آگے لفظ جمعہ آ رہا ہے, تو یہاں پر بھی اس دن سے مراد جمعہ ہی تھا. اس بنا پر اس ترجمہ کرنے والے نے بریکٹ کے اندر یہ دے دیا, کہنے لگا کہ یہ دن بریکٹ کے اندر کہتا ہے یعنی جمعہ کا عید ہے. کیا ہے؟ عید ہے. کون سا دن؟ جمعہ کا دن. جمعہ کا دن عید ہے. جعلہ اللہ للمسلمین. اللہ رب العالمین نے اس کو مقرر کیا ہے مسلمانوں کے لیے. تو پھر فمن جاء الی الجمعہ, تو جو کوئی جمعہ کے لیے آئے فلیغتسل, اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے. وَإِنْ كَانَ طِيبٌ, اور اگر خوشبو بھی ہو تو چاہیے کہ خوشبو بھی لگائے. وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ, مسواک بھی کریں, مسواک کو بھی اپنے اوپر لازم کریں. اب یہاں پر جمعہ کے دن کو عید کا دن حدیث کے اندر کہا اور ترجمہ بھی انہی لوگوں نے کیا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جمعہ یہ سال کے اندر ایک مرتبہ آتا ہے کہ 2 مرتبہ؟ یہ 52 مرتبہ آتا ہے. کتنے مرتبہ؟ کم از کم 52 مرتبہ آتا ہے. تو عیدیں عقیدت سے ثابت ہو گئی ہے. جمعہ کا دن عید کا دن ہے, تو یہ 52 مرتبہ آئے گا. عیدیں کتنی بنے گی؟ عیدیں 52 بنے گی. اور ایک چھوٹی کو بھی ملا ہے, بڑی کو بھی ملا ہے, عید الفطر کو بھی ملا ہے, عید الاضحیٰ کو بھی ملا ہے, تو کتنی ہو گئی؟ 54 عیدیں ہو گئی. یہ کہہ رہے تھے کہ تیسری عید کا تصور نہیں, اور یہاں پر 54 عیدیں بن گئی. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ جو دن ہے جس کو جمعہ کا دن کو عید کا دن کہا ہے, اس کے لیے تو یہ فرمایا یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے اللہ کے ہاں. اب وہ کیا, اس کی وجہ بھی آگے ذکر کی ہے, میں آپ کو بتلاتا ہوں. یہاں پر حدیث کے اندر جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یوم الجمعہ سید الایام. ارشاد فرمایا کہ بے شک جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے, دنوں کا سردار ہے. وہ اعظمها عند اللہ, اور اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا ہے. وہ اعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر. فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید اور عید الفطر یعنی چھوٹی عید, بڑی عید اور چھوٹی عید دونوں سے بڑا بھی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے, 5 چیزوں کا ذکر کیا یہاں پر. ان میں سے ایک فرمایا خلق اللہ فیہ آدم, کہ اللہ نے اس دن میں جمعہ کے دن میں اللہ نے جمعہ کے دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اب جس دن اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی گئی, جس دن انہیں پیدا فرمایا گیا وہ جمعہ کا دن, اور جمعہ کا دن اللہ کے ہاں چھوٹی عید بڑی عید ان دونوں سے بڑا دن. جس دن نبی کی پیدائش ہوئی, جس دن نبی کی تخلیق ہوئی, اب حضرت آدم علیہ السلام کی جس دن تخلیق ہو وہ دن عید کا دن
بلکہ عید سے بھی بڑا دن. سبحان اللہ. تو جس دن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن ہے، جس دن آپ کی ولادت کا دن ہے، تو بتلاؤ وہ عید کا دن ہو سکتا ہے؟ اسے عید کا دن کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا؟ بلکہ یہ تو پھر بھی بڑی چیز ہے، اس سے بھی تھوڑی سی چھوٹی ہلکی چیز. اس کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ و نوالہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی دعا کا تذکرہ کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی. وہ دعا کیا تھی؟ سورہ المائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 114. سورہ المائدہ آیت نمبر 114. اس کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی علیہ السلام آپ نے بارگاہ الہی کے اندر عرض کیا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب آسمانوں سے ہم پر خوان نازل فرما، دسترخوان کھانا نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا، تاکہ یہ نازل ہونے والا جو دن ہے، جس دن وہ کھانا نازل ہو، آسمان سے کھانا آئے، کھانا اترے، وہ دن ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہو. کھانا یہ نعمت ہے اللہ کی، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے اگر رب تعالیٰ دے دے تو بتاؤ وہ نعمت ہے کہ بس اوقات محنت کی بھی جاتی ہے، بندہ مشقت بھی برداشت کرتا ہے تو پھر بھی وہ میسر نہیں آتا جو بغیر محنت بغیر مشقت کے اللہ نے ان بنی اسرائیلیوں کو دیا. سبحان اللہ. انہیں ہوئے بٹیر، یہ اگر کسی کو مل جاؤ بٹیر کھان واسطے انہوں نے کتنے کتنے جانتے ہو بھائی آپ لوگ، آپ ذرا غور تو کریں کہ یہاں پر بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے، بغیر کہیں جائے رب تعالیٰ تر و تازہ انہیں بٹیر عطا فرما دے. دسو کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی جس دن کھانے جیسی نعمت نازل ہوئے اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول نے، صاحب کتاب نے، صاحب شریعت نے، وہ اس نعمت ملن والے دن عید کا دن فرما، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ یہ فرما رہے ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، یعنی سب کے لیے وہ عید کا دن ہو جائے. اب یہاں پر اگر میں آپ سے کہوں یہ تو پھر بھی کھانا تھا یار، کھانے جیسی نعمت جس دن آئے وہ دن خوشی کا دن، عید کا دن ایک پیغمبر علیہ السلام فرمائے اور اللہ اس کو قرآن میں بیان فرما دے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دن نعمت میسر آئے وہ خوشی کا دن ہے، وہ عید کا دن ہے. جس دن نعمتوں کی نعمت میسر آئے، جس کے صدقے سے اور ساری نعمتیں ملی، جس دن وہ نعمت آئے، وہ نعمت ملے، تو کیا وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ اس کو عید کا دن نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے. اب مسئلہ یہاں پر یہ اٹک جاتا ہے. ہم لوگ 12 ربیع الاول شریف، جس طرح آج 12 ربیع الاول شریف ہے، آج ہر جگہ پر عشاقان رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. کہیں پر چٹیاں لگا کر، کہیں پر جھنڈے لگا کر، کہیں پر لائٹنگ کر کے، کہیں پر مرچیں لگا کر، کسی نہ کسی انداز میں، چاہے وہ کسی کو بھی لگے مرچیں، ہمیں اس سے غرض نہیں. وہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا محبت کیجیے. بس جو بھی ہو، جس کو بھی لگتی ہے وہ لگے، چاہے وہ فرانس کے ملک، پاکستان کے کہیں کے بھی ہو، جس کو بھی لگتی ہے وہ لگے. لیکن آج تو ویسے بھی یہ حق بنتا ہے کہ سب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جو جلوس جہاں کہیں بھی نکل رہے ہیں، ہمیں نکلنا چاہیے.
اور اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اس بنا پر کہ غیر مسلم لوگ طرح طرح کے ہیلو حجت سے، طرح طرح کے بہانوں سے، کسی نہ کسی انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں اپنے نبی سے محبت کا کوئی دم خم بھی باقی ہے کہ نہیں۔ تو کم از کم یہ اظہار تو ہو کہ نہیں بھائی اسی کل بھی اپنے نبی دے ساتھ، آج بھی اسی اپنے نبی دے انشاءاللہ، کل بھی اسی یہ آپ کی ولادت کا دن نہیں، آپ کی ولادت کا دن تو 9 ربیع الاول یہ رولا ہے، یعنی پنجابی نمبر 8 کو بھی یہ دیکھ یعنی آخر کہاں مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے کیوں ہیں؟ ان کو روکا جائے، لیکن ان کے روکنے سے یہ روکنے والے یہ لاکھ حربے استعمال کریں لیکن اہل سنت روکنے والے نہیں انشاءاللہ۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اکثر کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ البدایہ و النہایہ، اور اسی طرح سے مدارج النبوہ ہے، دلائل النبوہ ہے، اور اس قسم کی کئی کتابیں، سیرت النبی ہے امام ابن کثیر کی، سیرت النبی ہے امام ابن ہشام کی، ان کتابوں کے اندر یہی لکھا ہے۔ اور یہ لوگ جو کہنے والے ہیں 9 ربیع الاول، ان کی مکتبوں کی جو چبیر کتابیں ان کے اندر یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت یہ 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اب ہوئی تھی 12 ربیع الاول۔ اگر بالفرض ان لوگوں کو اعتراض کی ہے کہ نہیں یہ 12 نہیں 9 ہونی چاہیے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ 9 کو میلاد بنا دیا، ہم 12 کو ملا لیتے ہیں، ہمارا چھوڑ کر پورا سال ہی کسی نہ کسی انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن اگر تمہیں زیادہ ہی مسئلہ ہے تو چلو تم 9 کو ہی منا لیا کرو، لیکن منایا تو کرو کم از کم، لیکن منانا ہی انہوں نے وہ بھی نہیں، یا تو انہوں نے 9 کو بھی منانا ہو، پھر مسئلہ تو وہی اگر آٹا بوند کی ہڈی کیوں، یعنی تم آخر میلاد مناتے ہو، کیوں مناتے ہو؟ یہ ان کی سوچ، ان کی فکر ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین سنی کی سوچ کل بھی یہی تھی، آج بھی یہی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ ایک اور بات، آخری بات اس درس کی، وہ یہ ہے، یہ بات چھیڑ دیتے ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر 12 کو آپ کی ولادت ہے تو 12 ہی کو آپ نے دنیا سے پردہ بھی فرمایا۔ اے سنیوں، تم لوگ خوشی کا جشن تو مناتے ہو، آمد کی خوشی کا جشن تو مناتے ہو، لیکن وصال کا غم کیوں نہیں مناتے؟ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا جواب حدیث کی روشنی، جو کہ دعویٰ ان کا تھا، الحمدللہ ہم تو ہیں اس پر، لیکن ان کا دعویٰ تھا، وہ یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہمارا مذہب قرآن اور حدیث ہے، ہم قرآن و حدیث سے باہر نہیں نکلتے۔ جب ان کا یہ دعویٰ ہے، ایسی صورت میں کم از کم ہمیں حدیث کو دیکھنا چاہیے۔ حدیث میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، حدیث میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ ہم غم کیوں نہیں مناتے، خوشی مناتے ہیں، غم کیوں نہیں مناتے۔ یہ جو ہمیں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، خوشی کے معاملے میں روڑا اٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بس غم بھی منانا چاہیے، اس کا ایک جواب یہ ہے، الحمدللہ ہم سنی، الحمدللہ ہم سنی اشعار کی طرح ہر سال غم دے اندر پٹتے نہیں، روتے نہیں اور واویلا نہیں کرتے، کیونکہ ہم سنی، سنی وہ ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والا ہے۔
تو ایک تو یہ ہے کہ ہم غم نہیں مناتے اس بنا پر کہ ہم سنی ہیں، اور سنی وہ ہے جس کا مذہب قرآن اور حدیث ہے۔ اب حدیث اس پر لیجیے، حدیث کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ارشاد کہاں ہے؟ یہ ارشاد ہے بخاری شریف میں، سبحان اللہ، بخاری شریف میں۔ یہ ارشاد ہے صحیح مسلم شریف کے اندر، سبحان اللہ، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے۔ اب وہ لوگ جو اعتراض کرنے والے تم غم کیوں نہیں مناتے، ان کو آپ نے کیا کہنا ہے کہ ہم غم اس حدیث کی بنا پر نہیں مناتے جو بخاری میں لکھی ہے، جو مسلم میں لکھی ہے۔ بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر، بخاری کی حدیث نمبر ہے 1280، بخاری شریف کی حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 1280، یہ نمبر ہے حدیث کا بخاری کا، اور مسلم شریف کی حدیث کا نمبر ہے 381، 381، بخاری کا 1280 اور مسلم شریف کا 381۔ بس یہ نمبر آپ یاد رکھیں۔ اس کے اندر حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث تھی کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، ارشاد فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں، کسی عورت کے لیے جائز نہیں۔ کیا جائز ہے؟ کون سی عورت؟ یہ ہر عورت کی بات بھی نہیں، فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں وہ عورت جو اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہو اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان عورت، مرد کی بات نہیں کی جا رہی، عورت کی بات کی جا رہی، کیونکہ عورت پر اس حوالے سے پابندی کچھ زیادہ ہوتی ہے، تو عورت کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے۔ بات یہ کی گئی، فرمایا کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق ثلاث الا علی زوج، ارشاد فرمایا کہ یہ کہ وہ سوگ منائے کسی بھی میت پر، کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی میت پر، کسی فوت شدہ پر، کسی کے بھی دنیا سے پردہ کرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ یہ کسی مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے شوہر پر 4 مہینے 10 دن تک سو کرے، 4 مہینے 10 دن۔ صرف وہ عورت، وہ مسلمان عورت کہ جس کا شوہر فوت ہو، نہ باپ کی بات ہو رہی ہے، نہ ماں کی بات ہو رہی ہے، نہ بھائی کی بات ہو رہی ہے، نہ بہن کی بات ہو رہی ہے، صرف شوہر کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی مسلمان عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عورت اپنے شوہر کے فوت ہونے پر 4 مہینے 10 دن تک غم منائے گی۔ اس کے علاوہ کسی مسلمان عورت کے لیے یہ حلال نہیں۔ یہ تو عورت کا مسئلہ تھا، اور یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ اپنے آپ کو مرد کہلاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کہلاتے مرد ہیں، چلیے مجھے پتا نہیں، لیکن کہلاتے ہیں اپنے آپ کو مرد ہیں۔ اگر مرد ہیں تو مرد کا حکم تو اس سے بھی جدا ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی پر سوگ، اس کے لیے اس حدیث کی روشنی کے اندر کسی بھی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ جائز، 3 دن سے زیادہ غم منانا۔ اب 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، تو اب بھی اگر کوئی کہے کہ غم مناؤ تو کیا منانا چاہیے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کی کیفیت کیا تھی، حضرت فاروق اعظم کی کیفیت کیا تھی، صحابی کی کیفیت کیا تھی۔ وہ تو زخم ابھی تازہ تازہ تھا، وہ تو کسی کے ہاں بھی زخم تازہ ہوگا تو وہ غم کی
کیفیت ایسی ہوگی، لیکن وہ 3 دن تک اس سے زیادہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگا دی تو ہم تو شریعت کے پابند ہیں۔ تو شریعت نے غم کے حوالے سے روک لگا دی، خوشی کے حوالے سے روک، جب غم کے حوالے سے روک لگا دی تو سنی غم منانے سے روکے، خوشی کے حوالے سے روک نہیں لگائی تو سنی کل بھی خوشی مناتا تھا، آج بھی خوشی منا رہا ہے، اور جب تک رہے گا خوشی مناتا رہے گا۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں مناتے رہیں گے، اور یہی کسی نے کہا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے